عمر سعد نے شہداء کے سروں کو تو 10 محرم کی شام ہی کوفے بھیج دیا تھا، خود 11 محرم کی سپہر تک کربلا میں رہا، اپنی فوج کے قتل ہونے والوں کی نماز جنازہ پڑھی، انہیں دفن کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں کے سربریدہ لاشیں اسی طرح کربلا کی گرم ریت پر چھوڑ دیے گئے۔ زوال آفتاب کے بعد نبی کی بیٹیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرا کے کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ سجاد ہوئے محبوس، بلا افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو۔ اسی شہر کی طرف جو جناب امیر المومنین علیہ السلام کا پایہ تخت تھا، 20 سال بعد شہزادیاں پھر اسی کوفے کی طرف آ رہی تھیں، لیکن اسیر ہو کر۔ شہزادیوں نے فرمایا کہ ہمیں وہاں سے لے چلو جہاں ہمارے پیاروں کی بے کفن لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور یہ عمر ابن سعد کا منصوبہ بھی تھا کہ سوگواروں کو مقتل کی طرف سے گزارا جائے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، لیکن یہ تو وہ قافلہ تھا کہ اذیتوں کے طوفان بھی جس کے پائے استقلال میں ذرا سی جنبش بھی پیدا نہ کر سکے۔ کوفے کے بعد قیدی عورتوں اور بچوں کو تیزی سے شام لے جایا گیا اور انہیں راستے میں آئے شہروں میں تماشے کے طور پر پیش کیا گیا۔ مظلومیت کی انتہا ہے، اس لیے کہ یہ سفر آل محمد کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، اور ایک مقام پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سر امام کو مخاطب کر کے فرمایا، محمد کے لال، تم دیکھ رہے ہو یہ ظالم ہمیں شہر شہر تشہیر کر رہے ہیں، لیکن یہ مظلومیت انقلاب بیداری ہے، اور ہم کوفے سے شام تک دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں سے اسرائے آل محمد کا قافلہ گزرتا ہے، بیداری اور ظلم کے خلاف احتجاج کی لہر دوڑتی چلی جاتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کے دربار یزید میں خطبوں سے یزیدی فوج کی ہولناک صفاقی اور اس ذبح عظیم کے حقائق سے سرعام پردہ اٹھا، اور اس ظلم کی داستان جنگل میں آگ کی طرح پھیلنی شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے صبر اور بے مثال قربانی نے لوگوں کے دلوں اور ضمیر کو جھنجھوڑا، ظلم کے خلاف بغاوت اور سرکشی کے خلاف ڈٹ جانے کا بیج بو دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام کروڑوں افراد کے لیے آزادی، حریت، عزت اور حرمت کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام سے سیکھتے ہیں کہ اپنے عظیم مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ مت کرو۔ وہ سچائی اور عدل کے اصولوں کی خاطر موت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ چاہے ہم مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سچائی اور عدل کے لیے جھوٹ اور ظلم کے خلاف کس طرح جہاد کرتے ہیں۔ اسی لیے آج امام حسین علیہ السلام عدل، سچائی اور مساوات کے علمبردار ہیں، اور جو لوگ آج ان چیزوں کے لیے جد و جہد کرتے ہیں وہ ان کے نام کے سہارے سے آگے بڑھتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کسی ایک قوم، مذہب اور زبان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ان کی یاد کو تازہ رکھنا اور ان کی قربانی کو زندہ رکھنا ہمیں آج کے دور میں جینا سکھاتا ہے۔